صرف جو ذکر ہے اولیاء کرام کا کہ قرآن و حدیث کی وہ نصوص کہ جہاں پر اولیاء کرام کا باقاعدہ ذکر موجود ہے، کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، اب یہ ہمارا ذکر کرنا ایک عمل ہے، اس عمل کی بنیاد کیا ہے؟ ہم اولیاء کرام کو ذکر کرتے ہیں، مسلمان جو ہے دنیا بھر کے اندر اولیاء کرام کو یاد کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کی بنیاد کیا ہے؟ اور بطور خاص جو ہے وہ ہم اس کے حوالے سے اس قدر ایکسائٹڈ کیوں ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اپنا جو ہے وہ اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ اولیاء کرام کے ذکر کو بنا لیتے ہیں؟ اولیاء کرام کے حوالے سے اس قدر جو تذکرہ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کے اعتبار سے میں کلام کروں گا تو بہت زیادہ وہ طویل ہو جائے گا، کیونکہ اس میں تو پھر بیسیوں کی تعداد کے اندر احادیث ملیں گی۔ صرف قرآن پاک اور دین کی چند بنیادی چیزوں کے اعتبار سے میں عرض کرتا ہوں۔ مرحبا۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے دین کے اندر نماز ہے، ٹھیک ہے، نماز ہمارے دین کا سب سے بنیادی ترین جو ہے وہ رکن ہے، کلمہ شہادت کے بعد، ایمانیات کے بعد نماز۔ بے شک ہماری نماز کی ابتدا اور نماز کی انتہا یہ دونوں ہی اولیاء کرام کے ذکر پر مشتمل ہیں، یعنی ہماری نماز شروع ہوتی ہے تو ہم اولیاء کرام کو یاد کرتے ہیں، اور ہماری نماز ختم ہوتی ہے تب بھی اولیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے۔ ہماری نماز جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، ہم نماز کے شروع کے اندر ہی جی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہر نماز کے شروع کے اندر ہم یہ پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، اس کے اندر یہ پڑھتے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب جن پر انعام کیا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ لازمی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، اور اولیاء کرام، کیونکہ اولیاء کرام بطور خاص وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی اپنی جگہ موجود ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جن پر احسان فرمایا، وہ کون ہیں؟ فرمایا من النبیین، اللہ کے نبی ہیں، والصدیقین اور صدیق ہیں، والشہداء اور شہید ہونے والے ہیں، والصالحین اور نہایت نیک لوگ۔ تو یہ جو صالحین اور صدیقین ہیں یہ دونوں اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں ہم اولیاء کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ نماز کا شروع ہے اور اللہ تعالیٰ کے ان پیارے بندوں کا ولیوں کا ذکر ہے۔ ہم نماز ختم کرتے ہیں اتحیات پہ ختم کرتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں تو ہم اس کے اندر بھی پڑھتے ہیں اتحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ صحیح، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور اس سلام کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے صالحین بندوں پر۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے صالحین بندے یہ کون ہیں؟ اولیاء کرام ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر ہماری اس بنیادی عبادت کے اندر رکھ دیا جو ہر مسلمان کے اوپر فرض، سبحان اللہ، رات دن وہ بطور فرض کے ادا کرے، وہ بطور نفل کے ادا کرے، وہ بطور سنت کے ادا کرے۔ اس کی نماز ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنی نماز کے اندر ان دونوں چیزوں کو شامل نہ کرے۔ سورہ فاتحہ ہمارے نزدیک واجب ہے، اتحیات پڑھنا واجب ہے، شفافے کے اعتبار سے دیکھے تو فرض ہے، سورہ فاتحہ بھی ان کے نزدیک فرض ہے، اتحیات پڑھنا بھی فرض ہے۔ تو گویا نماز کی ابتدا اور نماز کی انتہا دونوں ہی اولیاء کرام کے ذکر پر اور ان کی یاد پر مشتمل ہے۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہ اہمیت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے یہ اہمیت عطا فرمائی کہ وہ شے اس قدر مقام رکھتی ہے کہ نماز کے اندر اسے رکھ دیا گیا، تو اسی کو پھر ہم اپنی ان مجلسوں کے اندر، ان نشستوں کے اندر 11ویں کے نام پہ، کبھی داتا صاحب کے نام پہ، کبھی اعلیٰ حضرت کے نام پہ، کبھی کسی اور ولی کے نام پہ، پھر ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ دوسری بات قرآن پاک کو لے لیں آپ، ہمارے دین کی سب سے بنیادی ترین چیز جو ہے وہ قرآن پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام جو نازل فرمایا وہ قرآن پاک کی صورت میں ہے۔ قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں جن صورتوں کا نام اولیاء کرام کے نام پر ہے؟ سبحان اللہ، جیسے مثال کے طور پہ سورہ مریم ہے، صحیح، سورہ مریم قرآن پاک کی صورت کا نام ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کیا ہے؟ نبی تو نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ ہے۔ سبحان اللہ، ایک ولیہ کے نام پر قرآن پاک کی پوری صورت موجود ہے، اور اس پوری صورت میں اس ولیہ کے احوال اور اس کے حالات کو بیان کیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ وہ صورت کے اندر ساری باتیں، اکثر و بیشتر باتیں جو ہے وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کی گئی۔ اچھا، اسی طرح قرآن پاک کی ایک دوسری صورت ہے، اس کا نام سورہ آل عمران۔ قرآن پاک کی جو تیسری صورت ہے، فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران، یہ سورہ آل عمران جو ہے، یہ آل عمران کون ہے؟ یہ آل عمران جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ
علیہمُ السلام جو ہے یہ انہی کے کنبے کے اور قبیلے کے افراد ہیں، یعنی انہی کے خاندان کے افراد ہیں۔ حضرت مریم کی والدہ، یہ ان کا اصل میں یہ تذکرہ ان کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، یہ دونوں کا تذکرہ ہے یہاں پر بیسیکلی، جس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ تو یہ آل عمران میں انبیاء بھی ہیں اور آل عمران کے اندر اولیاء کرام بھی ہیں۔ تو یہاں پر قرآن پاک کی سورت ہے جو اولیاء کرام کے نام پر ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف جو ہے، یہ کہف کیا ہے؟ کہف کا مطلب ہے غار۔ غار والے اولیاء کا ذکر چونکہ اس صورت میں ہے، لہذا اس کا نام سورۃ الکہف ہے۔ کیا بات! یعنی قرآن پاک نے ان کا بیان فرمایا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، کہ وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے۔ انہم فتیۃ، وہ کچھ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ھدا، اور ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ تو یہ وہ 7-8 اولیاء کرام تھے جن کا تذکرہ ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا نام ہی سورۃ الکہف رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ان اولیاء کرام کے تذکرہ تو اپنی جگہ ہے، یعنی وہ تذکرہ تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اولیاء کرام کے اس کتے کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جو کتا ان اولیاء کرام کے ساتھ موجود ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! تو یہ اولیاء کرام کی شان جب ہم قرآن پاک کے تناظر میں دیکھتے ہیں، جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جب ہم سورہ فاتحہ کو دیکھتے ہیں، جب ہم دیگر آیات کو دیکھتے ہیں، جب ہم سورتوں کے ناموں کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ اولیاء کرام کا ایک باقاعدہ مقام ہے۔ صحیح، صرف ہم ہی نہیں کر رہے، یعنی صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی باقاعدہ یعنی کسی فرقے کی وجہ سے اس کے کوئی وہ ہے تعلق ہے، یہ ہمارے قرآن کی بنیادی تعلیمات کے اعتبار سے یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے کہ قرآن پاک کی سورتوں کے نام ہم نے نہیں رکھے ہوئے، صحیح، سورتوں کے نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قرآن پاک کی سورتوں کے نام یعنی انہیں کہا جاتا ہے یہ شرع پر موقوف ہے، یہ اچھا کہ شریعت نے ہی یہ نام دیے تو ان کے یہ نام ہے، ورنہ ہم اپنی طرف سے سورتوں کے نام نہیں رکھیں گے کہ ہم سورہ بقرہ کا دوسرا نام بھی رکھ دیں۔ صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے اور سرکار نے وہ بیان فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائے۔ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس اور اپنی آخری کتاب کی سورتوں کے نام اپنے ولیوں کے نام پہ رکھتا ہے اور اپنے آخری کلام کے اندر اپنے ولیوں کا ذکر کرتا ہے، ان کی یاد فرماتا ہے، ان کی عظمت و شان، ان کے احوال، ان کے حالات، ان کی دین کے لیے مشقتیں، دین کی مشقتوں پر ان کو جو انعام دیا گیا، ان کے صبر کی وجہ سے، ان کے استقامت کی وجہ سے، ان کے مرتبے کی وجہ سے، جب اس قدر کثرت کے ساتھ سبحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے تو ہم تو خدا کے ماننے والے ہیں۔ اس سے بڑا اور تذکرہ کیا ہوگا؟ اور اس سے بڑا تذکرہ کیا ہوگا؟ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، ہمارے تو ایمان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہمارے ایمان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے تو ہمارا خدا، ہمارا رب، ہمارا معبود، ہمارا پروردگار جب اپنے بندوں کی حوصلہ افزائی فرماتا ہے، ان کی عزت و تکریم فرماتا ہے، ان کا اکرام فرماتا ہے، ان کو انعام عطا فرماتا ہے، تو جن کو خدا پیار فرماتا ہے تو ہم کیوں نہ اسے پیار کریں؟ جن کو خدا یاد کرتا ہے ہم ان کو کیوں نہ یاد کریں؟ جن کا خدا ذکر کرتا ہے ہم ان کا کیوں نہ ذکر کریں؟ تو اولیاء کرام کے ذکر کی بنیاد قرآن پاک کا وہ ایک مجموعی تصور جو ہمارے سامنے اور تاثر ہمارے سامنے آتا ہے اس کی روشنی کے اندر ہے۔ پھر وہ آیات مبارکہ کہ جن کے اندر نص کے طور پہ یعنی صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ باقاعدہ شان بیان کی گئی ہے، وہ بھی بہت ساری ہیں، جیسے معروف آیت مبارکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سبحان اللہ، الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ فرمایا کہ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اللہ کے ولی کون ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ اب ایمان لائے پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، انہیں صلہ کیا ملتا ہے؟ فرمایا لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے، خوشخبری ہے، سبحان اللہ، آخرت کی زندگی کے اندر بھی خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ۔ آخرت کی زندگی کی خوشخبری تو وہ ساری چیزیں ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، صالحین کو، اولیاء کو یہ مرتبہ دے گا، یہ مرتبہ دے گا، یہ مقام دے گا، یہ مقام دے گا۔ وہ آخرت کی، دنیا کی کیا ہے؟ صحیح، کیونکہ آیت مبارکہ میں تو دونوں چیزوں کا فرق ہے، لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی کے اندر بھی۔ تو وہ جو دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اور ان میں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یاد کو مسلمانوں کے دلوں میں زندہ کر دیتا ہے۔ واہ،
کیا بات ہے. یہ ان خوشخبریوں میں، ان بشارتوں میں سے ایک بشارت کی صورت ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو بھی مانتے ہیں. جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ اللہ کے پیاروں کو بھی جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو بھی یاد کرتے ہیں. تو یہ جو اولیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے، اب مثال کے طور پہ دنیا بھر کے اندر جی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی شان بیان ہوئی، بے شک بے شک. آپ کے لیے کتنا ایصال ثواب کیا گیا، آپ کو کتنے اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا گیا، آپ کے ساتھ کیسی محبت کا اظہار کیا گیا، آپ کی شان میں کتنی منقبتیں پڑی گئیں. یہ سب کیا ہے؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا. سبحان اللہ. دنیا کی زندگی کے اندر وہ جو خوشخبریاں ہیں ان کے لیے، اس کا ایک پہلو ہے جو حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چل رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت چلتا رہے. انشاءاللہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اولیاء کرام کے حوالے سے ہمیں قرآن پاک کی روشنی میں نظر آتی. تو لہذا ہم نماز کے اعتبار سے دیکھ لیں، ہم قرآن کے اعتبار سے دیکھ لیں، ہم نصوص قرآنیہ کے اعتبار سے دیکھ لیں، اولیاء کرام کا ذکر، ان کی یاد ہمیں نظر آتی ہے. اس لیے ہم اولیاء کرام کو یاد کرتے ہیں، اور اسی لیے جو سچے مسلمان ہیں وہ اولیاء کرام کو یاد کرتے ہیں.